میں کوئی چیز کسی سے ہٹائی نہیں گئی، ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ ہدم یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن یہ کتاب رحمت ہے، وبشریٰ یہ کتاب خوشخبری ہے۔ اور آگے فرمایا للمسلمین، مسلمین کے لیے، جو مسلمین ہیں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے للمسلمین، خالی مسلمین کے لیے۔ آدم و عالم میں کوئی بھی ملا قرآن جیسا نہیں ہو سکتا اور قرآن مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن رحمت ہے مسلمین کے لیے اور محمد رحمت ہے عالمین۔ اب آئیے قرآن کا ایک اور تعارف خود رحمان کی زبان سے کرانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ہوا شفاء، شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین، لیکن مومن ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن مومن کے لیے رحمت ہے۔ اگر مومن پڑھے گا تو عبادت کرے گا، اور اگر کافر پڑھے گا تو یہ اس پہ لعنت کرتا جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے قرآن مجید کے لیے اب تیسرا تعارف سنیے، اور وہ بھی کسی حدیث سے نہیں، اسی کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاطر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے، ہم نے وہ وارث بنا جن کے بغیر قرآن لاوارث ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے، اپنے بندوں میں سے چن کر۔ چناؤ سے وہ ڈرتا ہے جس کی جنس ناقص ہو۔ بسم اللہ بابا عطا گجر صاحب، چناؤ سے ہمیشہ وہ گھبراتا ہے جس کی جنس ناقص ہو۔ کنو فروخت ہوتے ہیں، میکس لو تو ریٹ اور، توجہ ہے یا نہیں؟ اب اگر میکس لو تو ریٹ اور، چون کے لو تو ریٹ اور۔ میں نے ایک ریڑی والے سے پوچھا تو نے اچھے برے کٹھے کیوں کر دیے؟ اس نے کہا جی ہم نے تو سب کو بیچنا ہوتا ہے، اب پتہ چلا اس دکاندار کو اچھوں سے پیار نہیں۔ پٹواری صاحب قبلہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اس کو اچھوں سے پیار نہیں، یہ اپنے بروں کو بیچنے کی خاطر اچھوں کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو دنیا کہتی ہے جی ہم تو سب کو مانتے ہیں، تجھے علی سے پیار نہیں، تو اپنی کھوٹی جنسوں کو علی کے ذریعے چلا۔ تو اپنی کھوٹی جنس کو ساتھ میں چلانا چاہتا ہے۔ تو آپ پیغمبر سے پوچھو قرآن کا وارث کون؟ روئے زمین پر جس جس جگہ پر میری آواز اب جا رہی ہے یا ویڈیو کے ذریعے بعد میں جائے گی، کوئی ایک دکھا جسے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رہے۔ قبلہ ایک سے کم تو گنتی بھی نہیں ہوتی،
کوئی ایک دکھاؤ جسے پیغمبر نے کہا ہو، ورنہ میں دکھاتا ہوں. القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو، علی پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے. قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی مہدی ہے، علی بھی مہدی ہے. قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا. قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا. قرآن بھی لوگوں کی طرف چل کے نہیں جاتا، علی بھی پبلک کی طرف چل کے نہیں جاتا. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں باب حدہ ہے، علی باب حدہ ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے، علی انا انزلنا ہے. قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن مہدی ہے، علی ہادی ہے. قرآن پاک ہے، علی پاک ہے. قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا. جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، یہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا، علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی. یہ آج اسلام کو بدنام کرنے والی لمبی لمبی داڑھیوں، طالبان، یہ شکلیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مومنوں کے لیے نہیں. ہم انہیں نہروان میں دیکھ چکے ہیں. سبحان اللہ، آباد و شاد. جسے تاریخ کا پتہ ہے، قبلہ جی آپ سے دعا حاصل کر کے، جو تاریخ سے واقف ہیں، لمبی داڑھی، تلاوت قرآن اور بغض علی. مولا علی لڑنے چلے، رستے میں نجومی بیٹھا تھا، زائچہ بنایا، فوجی سے کہنے لگا ذرا اپنے سردار لشکر کو بلانا. علی فرماتے کیا بات ہے؟ کہنے لگے بندہ خدا بہتر ہے نہ جاؤ، کیونکہ اس جنگ میں تم ضرور شکست کھاؤ گے. علی مسکرا کے فرماتے کاغذ قلم نکال. نجومی نے کاغذ قلم نکال. علی فرماتے لکھ، میں فتح پاؤں گا. میری پوری فوج میں سے صرف 9 بندے شہید ہوں گے، اور جو بچ جائیں گے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور ان میں سے صرف 9 بچیں گے. ان کے نام بھی لکھ لے، فلاں بلدیت نام معلوم، فلاں بلدیت نام معلوم، فلاں بلدیت نام معلوم. حیدری. ایسا ہی ہوا. نجومی پریشان ہو گیا، کہنے کہ تمہیں پتہ کیسے تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے پہلے تو بتا، تو نے کیوں کہا تھا میں ہار جاؤں گا؟ اور جو میں نے ستاروں سے پوچھا تھا. علی کے چہرے پہ جلال کبریائی آیا. لہجہ توحید میں بولنے والا علی بولا بے وقوف، تو ستاروں سے پوچھتا ہے، ستارے علی سے پوچھتا ہے. تو ستاروں سے پوچھتا ہے، ستارے علی سے پوچھتے ہیں. علی جنگ لڑنے گئے، انہوں نے پہلے لڑائی کی. جب شکست کے آثار نظر آنے شروع ہوئے،
انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اگوا ہو جناب عابد بھائی, بسم اللہ. نہیں میں سنانا جی کون کر دیں. اور میں نے بچپن میں ایک نظم سنی تھی جی, آپ کی ضیافت تباہ کی خاطر صبح سے آپ تھکے ہوئے ہوں گے, ذرا تھکاوٹ ایک دو بندوں کی اتارنا چاہتا ہوں. اجڑے ایک دو بندے میں انہوں نے گال کی ہے نا جی, انہیں کہ جی ایک نکمہ بالکل جاہل اصلوں جہل اٹھے دی خبر نہیں انہوں پھڑیا الٹ سپارا ہے. وہ میں ہی سیر ہلائی جاوے جی میں یاد زبانی سارا ہے. بس سامعین گرامی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت مالک اشتر علی کا شیر بپھرے ہوئے ببر شیر کی طرح ان کی طرف بڑھا. ایک دو کاریوں کو جب قتل کیا مالک نے, ایک بندہ کہتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. مالک کہتا ہے قرآن ناطق علی ہیں. تمہارا ایمان ہے کہ قرآن ناطق علی ہیں؟ جیسے اس کا ایمان ادھر ہاتھ کھڑا کریں. میں اپنے کھڑا کر رہا ہوں نہ کھڑا رکھو, ہاتھ کھڑے رکھو جیسے ایمان ہے قرآن ناطق علی. سجے کھبے دیکھو کوئی حقت رہ گئے ہو تو میں دسیں. کہو نہیں کہ ذاکر آکھا ہی نا جی سارے حلالی موالی ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو. کوئی رہ تو نہیں گیا ہو سکے ایک تو ساتھ ایک تو آڑے سوزی. انہیں ہاتھ چاہی رکھو. ہاں جی میں ذرا ایک منٹ دیکھ لوں جی. ہاں ٹھیک ساروں کا ایمان ہے قرآن ناطق علی ہے. علی کی قسم کھا کے بتا کیا نماز میں قرآن کے آنے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ آپ ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کا ایمان رہ گیا ہے کہ قرآن ناطق علی ہے؟ چلو ہوں علی قرآن ہے. سامعین گرامی قادر امیر المومنین حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا خبردار ان سے رعایت نہ کرنا, قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. علی علی ہے, محتاج نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. کتاب بچاؤ ساریاں. سبحان اللہ. سامعین گرامی قادر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی, مولا نے کیا فرمایا؟ قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا, دل میں نہیں اترا. میں نے بابا جی بڑا سوچا کہ یہ قرآن گلے میں کیوں پھنسا, دل میں کیوں نہیں اترا. القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے حلق سے اس کے دل میں جھانکتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو قرآن اتر جاتا. اور اگر دل میں علی نہ ہو پھر یہاں پہ پھنس جاتا ہے, کیونکہ قرآن وہاں رہے گا جہاں علی ہے اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے. اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت, جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت, جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت, اور جو علی سے جان کر اس پر. اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے. اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت, جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت, جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت, اور جو علی سے جان کر
اس پر بھی لعنت. اس لیے کبھی نہ چھوڑنا علی علی. بہار کو چھوڑ کے پھولوں کی بات کر. بس بہار کو چھوڑ کے پھولوں کی بات کر. دشمن بھی سامنے ہو تو اصولوں کی بات کر. علی کی ہمسری کرنے کے لیے غیروں کو چھوڑ رسولوں کی بات کر. نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر. جنہوں نے کتاب ملی انہوں نے صلوات نہیں پڑھی. سارے مل کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی قادر کائنات آدم عالم میں قرآن کا یہ دستور ہے. کہ سوال کیا گیا مولا عربی جاننے والوں میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو انہیں مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا تھا؟ علی سے آگے کیوں پوچھتے تھے؟ فرمایا قرآن ہے معصوم اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے غاصب کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا معنی چھپا لیتا ہے اور جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنے معنی اگل دیتا ہے. جیسے ایک بندے نے آ کے مولا علی سے لڑائی شروع کر دی. اس نے قرآن میں سب کچھ ہے. علی نے فرمایا سب کچھ. فلا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین. چھوٹے بڑے کا علم قرآن میں ہے. خشک و تار کا علم قرآن میں ہے. اس نے کہا نبی کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا 1,24,000. اس نے کہا اس میں 29 کے نام ہیں باقی. علی مسکرائے فرمایا وہ نیم کا درخت کھڑا ہے نیمدہ اس کی نبولی توڑ کے لیا. وہ نبولی توڑ کے بابت آسان لے کے آیا. امیر المومنین نے نبولی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نیم کی نبولی. علی فرماتے ہیں یہ درخت ہے. اس میں تنہ بھی ہے اس میں پتے بھی ہیں اس میں شاخیں بھی ہیں لیکن ظاہر اس وقت ہوں گی جب تراب کے حوالے کرے گا. قرآن اس وقت سمجھ آئے گا جب ابو تراب کے حوالے. بس میرے محترم اور مکرم سامعین پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ایک اہل بیت. اچھا کوئی بھی بندہ مرے وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک سامت ایک ناطق. کوئی بھی بندہ دنیا میں مرے یا بولنے والی چیزیں چھوڑ کے جائے گا یا چپ رہنے والی. بولنے والے کو کہتے ہیں ناطق. چپ رہنے والے کو کہتے ہیں سامت. سامت کا مطلب ہے گنگا. شمن. شمن کا مطلب گنگے. اچھا جو بول نہ سکے وہ اشارے کرتا ہے. اور گنگے کے اشارے کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. گنگے کے اشارے کو وہی سمجھے گا جو اس گھر سے ہو جس گھر سے گنگا آیا ہے. اس لیے قرآن تھا گنگا. اس نے کیے اشارے. کسی نے یوں سمجھا کسی نے یوں سمجھا کسی نے یوں سمجھا کسی نے یوں سمجھا کسی نے یوں سمجھا. الحمدللہ ہم نے اس قرآن کے اشاروں کو اس گھر سے سمجھا جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. ہم نے ان سے سمجھا. حیدری. ہم نے قرآن کو اس گھر سے سمجھا جس گھر میں یہ آیا ہے. بندہ مکان چھوڑ جاتا ہے وہ نہ بولنے والی چیز ہے. بیٹا چھوڑ کے جاتا ہے وہ بولنے والی چیز ہے. بولنے والے بنتے ہیں نہ بولنے والے کے وارث. اس لیے قرآن کے وارث اہل بیت وہ سامت وہ ناطق. جو سلوک امت نے قرآن کے ساتھ کیا
وہی سلوک اہل بیت کے ساتھ کی. مجھے علی کی عزت کی قسم، قرآن کی بھی نافرمانی کی گئی، اہل بیت کی بھی نافرمانی کی گئی. ہائے ہائے، امام حسین کا مہر یافتہ عزادار قبلہ نے بڑا عظیم فکرہ کہا، قرآن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اہل بیت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. قرآن پر بھی تیر برسائے گئے، اہل بیت پر بھی قبلہ تیر برسائے گئے. کوئی سمجھے تو لفظ بڑا ہے، قرآن کو بھی نیزوں پہ اٹھایا گیا، اہل بیت کے کٹے ہوئے سروں کو بھی نیزوں پر اٹھایا گیا. قرآن کی صورتوں سے صورتیں نہ ملیں، اہل بیت کی قبروں سے قبریں نہ ملیں. دنیا میں بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں لوگوں کے. جوار سرفراز حسین، امام حسین تیری اولاد کو سلامت رکھے، بندے کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کا قبرستان. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کا بیگھے کے اندر، کسی کا ایکڑ کے اندر. ہائے علی کی قسمت، مشرق سے لے کے مغرب تک علی کی اولاد کا قبرستان بن گیا. قبروں سے قبریں نہ ملنے دی. ایک ایسے باب الحوائج کا تذکرہ کرتا ہوں جو دعاؤں کی قبولیت کی مہر ہے. قرآن ناطق کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو نہیں سمجھ آیا اسے سمجھاتا ہوں. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. سوچ کون ہے علی اصغر، گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا. طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. اور دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخیر میں. میں بسم اللہ طالب بھائی، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. یہ تو مومن کا دل ہے جو تڑپ پڑا. لاہور میں یوم حسین ہوا تھا، اس میں ایک عیسائی نے ایک فکرہ کہا تھا. قبلہ اجر حسن زیدی صاحب سٹیج سیکٹری تھے. یوم حسین ہوا تھا ملکی سطح، انڈیا، پاکستان، امریکہ، یورپ سے دنیا آئی تھی. اس میں ایک عیسائی نے فکرہ کہا علی اصغر کے لیے. فکرہ ختم ہوا، جلسہ ختم ہو گیا. وزیر اعظم میز پر آیا، رو رو کے کہتا ہے اب میں تقریر نہیں کر سکتا. وہ فکرہ سنو گے وہ فکرہ کیا تھا؟ اس عیسائی نے آکے کہا، او 61 ہجری کے وحشی مسلمان، تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار دیا جسے ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا تیر کھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکرایا کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. یہ حسین کی اماں کا معجزہ ہے، یہ رقیہ بی بی کا معجزہ ہے، یہ ملکہ لاہور کا معجزہ ہے. دعا دل میں رکھنا اپنے لیے بھی، اور میری منت ہے جناب سیدہ کے صدقے میں بالخصوص دعا مانگنا، مولا میرے بھائیوں کو جلدی رہائی نصیب فرمائے. اس مجلس کا صدقہ، علی اصغر کے ذکر کا صدقہ، جناب سید اگلے مہینے پھر ایک منت کی مجلس اسی امام بارگاہ میں آگے پڑھوں گا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. سکینہ سے فرماتے، سکینہ شاید میں اسے پانی پلا سکوں. ہائے ہائے، بڑا عجیب شعر پڑھنے لگا ہوں. فرماتے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے، نجم آفندی فرماتے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین. یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ، بابا جی یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین. قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. یہ شہید محسن نقوی کی بلندی درجات کے لیے زباردی شعر پڑھتا ہوں. شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر.
الحمد سکی، جسے اب تک رونا نہیں آیا شعر سنیں. الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، غور سے یہ شعر سننا. شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. 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 زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. ہائے کر دے، رونا نہ ہے، ہائے کر دے. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ. اے امام حسین بادشاہ تمہیں زندہ رکھے، حسین کی ماں تمہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے. جو غریب کو رو رہے ہو، پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، صدقہ جناب زہرا کے پوتے کا. حسین کی ماں میری تمہاری پریشانیاں دور کرے، رزق میں برکت دے، اولاد کو سلامت رکھے. عزاداران امام مظلوم، ایک اور شعر سن، تجھے بستر میں بھی رونا آئے گا. شہید محسن نقوی فرماتے ہیں صلح کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے، کہ جیسے کوئی عظیم تاجر، کہ جیسے کوئی، او بسم اللہ. صلح کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے. کہ جیسے لوگ کہتے ہیں اصغر کا خون چہرے پہ ملا، میں کہتا ہوں غلطی نہ کر، اصغر کا خون چہرے پہ نہیں ملا. آخری نماز کے لیے حسین نے اصغر کے خون سے وضو کیا ہے. علی اصغر کے خون سے غریب نے آخری نماز پڑھنے کے لیے. اب جھولیاں پھیلاؤ، میں دو فکریں کہوں. قبلہ حسین ابن علی نے اکبر کے سینے سے برچھی بھی نکالی. میرا غریب مولا، اکبر کے سینے سے برچھی بھی حسین نے نکالی. سید دادا قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی میرا بھائی کس نے چنے ہیں؟ بولو. حسین نے. طالب علمانہ ضمانت سے کہتا ہوں، زبار سرفراز صاحب آپ کی تاریخ میں نظر ہے، بابا عطا حسین جیسا عزادار بیٹھا ہوا ہے، پٹواری صاحب آپ کی تاریخ میں نظر ہے. امام حسین نے نہیں فرمایا کہ کاش شیعو تو مجھے دیکھتے، میں نے اکبر کی برچھی کیسے نکالی، نہیں کہا. میں نے قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھائے، نہیں کہا. کوئی اتنا غریب ہو گیا تھا اصغر کے وقت، رو کے کہتے شیعو کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. جو بندہ زندگی میں نہیں رویا اسے دعوت دیتا ہوں، دیکھے میری طرف. تیرے دل میں حسین ہونا چاہیے، آنسو جانے اور جناب سکینہ کا بھائی جانے. عزاداران امام مظلوم، ایک مرتبہ میں منظر سنا دوں، دیکھا تو نہیں ہے ہم نے منظر. حسین فرماتے کاش تم دیکھتے. اچھا دیکھا نہیں تو منظر سنو. 9 لاکھ کا لشکر کہہ مار کے ہنس رہا تھا، اکیلا بطول کا لال رو رہا تھا، اکیلا حسین رو رہا تھا. رو رو کے فرماتے وہ دیکھو جانور پانی پی رہے ہیں، یہ پانی اس کی دادی کا حق المہر ہے، یہ فرات نہر فاطمہ، یہ فرات بی بی فاطمہ کا حق مہر ہے. اس میں سے اصغر کو 2 گھونٹ پانی دے دو. بے غیرت کہتے پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، پانی تب دیں گے اگر اصغر خود پانی مانگے. شریف نے اصغر کی طرف دیکھا، رو کے اصغر کہتے بابا انہوں نے تو تیری ماں سے گواہ مانگے تھے، انہوں نے تو تیری ماں سے گواہ مانگے تھے. میدان میں لٹاؤ، میں آج اس رنگ میں پانی مانگوں گا. کائنات میری پیاس کو یاد رکھے گی. میری ماں بہنوں فکرہ سننا، 3 مرتبہ غریب نے اصغر کو ریت پہ لٹایا، پھر تڑپ کے اٹھایا، رو کے کہتے ہیں معاف کری اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، تیرا جسم کربلا کی زمین کے برابر نہیں. ادھر تپتی ریت پہ اصغر کو سلایا، ادھر اصغر کی زبان باہر نکلی جس کا پتھر کا دل نہیں. دیکھے میری طرف، رباب دروازے پہ آئی، جناب فضا دوڑ کے آئی، کہتی ہے مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین. بی بی رباب فرماتی ہے اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے. ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے فکریں نکلتے ہیں. رباب ماتم کرنا سینے پہ ہاتھ مار، ذرا میں بھی تو دیکھوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے. ادھر غریب نے خشک زبان تالو سے چھڑائی، اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری. عمر سعد
حرامی کہتے حرملا اقتل کلام المعصوم، بچے کو چپ کرا دے، کمینے نے کمان میں تیر جوڑا، اب میں ذمہ دار نہیں، جس کے دل میں حسین ہے اس کا ذمہ دار ہوں۔ بابا جی اجازت دو میں آخری فکرہ پڑھوں۔ عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلا تیر تھا بزل، وہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا، پرندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا تیر تھا سہم، اس کے آگے زہر لگی ہوتی تھی۔ تیسرا تیر تھا نبل، اس کے پیچھے 3 پر ہوتے تھے۔ چوتھا تیر تھا معجلہ، وہ تیزی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 5واں تیر تھا میزاب، وہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا۔ کوئی اتنا ظالم تیر تھا جیسے زیرہ پہ لگتا لوہے کی زیرہ کی کڑیاں توڑ دیتا۔ چھٹا تیر تھا سے شعبہ، میں غلط پڑھوں میرا 12واں شفاعت نہ کرے، مدھانی کی شکل کا تیر، آگے 3 پر کنڈیاں مڑی ہوئی، سینگ کے ساتھ اس کی کمان بنائی جاتی تھی۔ عرب کا بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، گھٹنا زمین پہ ٹیکنا پڑتا تھا۔ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی، حرامی حرملا نے یہی تیر کربلا میں علی اصغر کے لیے ادھر کمان میں جوڑا، ادھر کالے رنگ کا پردہ ہلا۔ رباب نے سر پہ قرآن رکھا، رباب دروازے کے سامنے آئی، آواز دے کے کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ حرملا بھائی عابد امام حسین کا ذاکر ہے، مجھے دیکھ کے فرماتا ہے کہ تیر کا وزن کتنا تھا۔ علامہ حسین بخش جاڑا کا فکرہ ہے، قبلہ فرماتے تھے کوئی اتنا وزنی تیر تھا اگر حسین کے بازو میں نہ لگتا، جدھر تیر جاتا 7 صغیر چلا جاتا۔ غریب نے ایک مرتبہ نیزے میں ہاتھ ڈالا، تیر کو کھینچنا چاہا، اصغر کی زبان ہلی، آواز آئی بابا میری اماں سے شکایت نہ کرنا، اور میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بڑا تھا۔ خدایا قبول فرما، خدایا قبول فرما، حسین کی اماں کا صدقہ قبول فرما، میرے بھائیوں کو جلدی رہائی نصیب فرما، حسین کی اماں کا صدقہ ساروں کی پریشانیاں دور کر، بالخصوص بانی مجلس کے گھر پہ رحمت کا نزول فرما، امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما۔ علی اصغر کا صدقہ، علی اصغر کے پاس کسی عالم نے پوچھا اصغر کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے، اصغر کی مجلس میں جلدی دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ جواب آیا جو بچے بول نہ سکیں ان کی حسرت ان کے دل میں ہوتی ہے، جس کے لیے علی اصغر کی سفارش ہو جائے۔ ذرا مجھے رونے والوں اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر علی اصغر اپنے بابا حسین کا دامن پکڑ لے اور رو کے کہ بابا دیکھ مجھے کیسے رو رہا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس کے غم کو دور کر دے۔ حسین کی ماں کا صدقہ ایسے عزادار نظر بد سے محفوظ رہے، بی بی رقیہ کا مزار آزاد رہے، آباد رہے، وارث زمانہ کو جلدی ظہور کی اجازت دے، ساروں کی دعائیں قبول فرما۔ او علی اصغر کی دادی تو خالی لوٹی تھی دربار سے، جنہوں نے تجھے خالی بھیجا تھا ہم ان کو لعنت بھیجتے ہیں، تجھے اپنے خالی آنے کا صدقہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی کو خالی واپس نہ۔ پہلی ماں جڑی 13 دن دے بچے نو نال لے کے ٹر پئی میرا اللہ تجھے بی بی رباب کی خالی جھولی کا واسطہ جو گودیاں ترستی ہیں انہیں آباد کر، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھ، حسین کے دوستوں کی نسلوں میں سرداری عطا۔ سارے کہہ دو بی بی رباب یقیناً آئی ہوئی ہوگی، اب شام والے مجلس سے واپس جا رہے ہوں گے۔ بی بی ایک تو جلدی نے رہائی دے، اور ایک مرتبہ کہہ دو بی بی رباب انا للہ و انا الیہ راجعون۔